بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ 11 دن کا عمل، 70 بار آیت الکرسی، شیشے کی ایک بوتل اور اس کے اوپر گرین ٹرانسپیرنٹ پیپر لپیٹ لیں۔ عمل انتہائی مجرب طاقتور ہے۔ عمل کو جتنے خلوص، اعتقاد اور یقین کے ساتھ کریں گے اتنا ہی فائدہ دے گا۔ کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی ہنر ہو، کوئی بھی کاریگری ہو، جب تک اس کے اندر محنت، اخلاص، خلوص، نیت اور پاکیزگی اور طہارت نہ ہو، پھر محنت بیکار ہے، پھر عمل برا عمل ہے، اس کے اندر کوئی ایسی قوت اور تاثیر نہیں ہوگی۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ گلا کرتے ہیں، میں نے اس عمل کو اتنے بار پڑھا، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں اتنے عرصے سے پڑھ رہا ہوں، کیا کامیاب ہو جاؤں گا؟ کامیابی آپ کے یقین اور اعتقاد کے اوپر ہے، اخلاص پر ہے۔ جتنی دیانتداری سے، ایمانداری سے عمل کریں گے اتنے ہی فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ یہ سمجھے کہ کوئی کاریگر ہے، کوئی ٹیلر ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی بھی ہنرمند آدمی ہے، وہ اگر کام لے لے اور کام کے اندر دیانتداری، ایمانداری، اخلاص، خلوص نہ ہو اور مالک کو وہ کام پسند نہ آئے، پیسے تو دے دے گا جیسے بھی ہو، لیکن دوبارہ اس سے وہ کام نہیں کروائے گا۔ درزی ہے، اگر ایک بازو کا کف چھوٹا اور دوسرے کا بڑا رکھ دے، بے ڈنگا ہو، بس ایک ہی دفعہ وہ کپڑے سلائی کرائے گا، بار بار نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح جگہ کا لحاظ رکھتے ہوئے، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، پاکیزگی طہارت کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور سب سے بڑی بات جو اس میں صدقہ اور خیرات انسان کو نہ دے لیکن حشرات الارض، پرندوں کا دانہ، مچھلیوں کا، جہاں کہیں بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا صدقہ قبول ہو تو وہ حشرات الارض کو دانہ ڈالنا شروع کر دے۔ چینی، شکر، پرندوں کا دانہ ڈالے، مچھلیوں کو ان کا جو کھانا ہے وہ دے، چاول ڈال لے، روٹی ڈال لے، گوشت کے ٹکڑے ڈال لے۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ پرندے فضاؤں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں اور چیونٹیاں زمین پر، یہ انسان کی ہدایت کے لیے دعا کرتی ہیں، یا اللہ اس کو ہدایت دے، سیدھی راہ دکھا اور چلنے کی توفیق دے، اس لیے کہ جب ان کی نافرمانی کی وجہ سے تو عذاب نازل کرے گا نا، تو ہم نہ حق اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اس لیے وہ انسان کی ہدایت کے لیے چرند پرند رند سبرے دعا کرتے ہیں۔ اس چیز کا اہتمام کریں، کامیابی خود بخود ملے گی۔ برحال عمل کی طرف آتے ہیں۔ آپ ایک شیشے کی بوتل کے جیم کی بوتل ہوتی ہے، اس کو دھو کے صاف کر کے اس کے اوپر گرین کلر کا ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک کا وہ پیپر لپیٹ لیں، اور صدقہ خیرات کے بعد آپ مقررہ جگہ پہ بیٹھ جائیں، آیت الکرسی اول آخر درود پاک 11 بار کے ساتھ 70 بار پڑھنی ہے روزانہ، اور پڑھنے کے بعد اس بوتل کے اندر پھونک کے اس کے اوپر ڈھکنا لگا لیں۔ 11 دن وقت مقررہ، ایک ہی وقت میں، جس دن پہلے دن شروع کیا جس وقت پہ اسی وقت پہ آخری دن بھی ہو۔ اور پھر اس کا کمال یہ ہے کہ آپ خود سامنے رکھ کر آیت الکرسی کو اس بوتل پہ پڑھیں، گویا کہ آپ نے ایک ٹی وی چینل کو آن کر لیا ہے۔ آپ مجھے یہ بات میں آج کل لوگ اس اے آئی ٹیکنالوجی سے کتنی پرانی باتوں کو
ظاہر کر رہے ہیں. سچ ہے، جھوٹ ہے، حقیقت ہے، لوگوں کے سامنے ہے. جس آواز میں چاہیں، جس شکل میں چاہیں لا سکتے ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام اس ٹیکنالوجی سے کمزور ہے؟ اسی کلام سے تو ٹیکنالوجی آئی ہے. سلیمان علیہ السلام نے 4 میل دور چیونٹیوں کی آواز سن لی، تبھی اللہ نے کہا فتبسم ضاحکا من قولہا. اس چیونٹی نے کیا کہا تھا؟ چیونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ دیں. یہ بات سلیمان علیہ السلام نے سن لی، تبھی تبسم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے نیک پاکیزہ صالحین سچے لوگوں میں داخل کر دے. فضاؤں میں، فضا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی گرد راہ ہے. کیا ہے؟ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. کس پہ لے کے گئے؟ براق پہ، گھوڑے پہ، جو بھی. لیکن اللہ نے وہ کچھ دکھا دیا جو عام انسان نہیں دیکھ سکتا. بے شمار ایسی چیزیں ہیں. ٹیلی پیتھی کو دیکھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو کسی بھی چیز سے کمتر نہ سمجھیں. یہ آج کل کی ٹیکنالوجی نا قرآن کی ایک زبر زیر یا ایک نقطے سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سب گردے راہ ہے. تو لہٰذا وہ جب عمل مکمل ہوگا آپ کا، تو آپ اس آیت الکرسی کو پڑھ کر اس بوتل کے اوپر دم کریں، آپ جو سوال پوچھنا چاہیں اس کا جواب ملے گا، جو معلومات لینا چاہیں وہ ملے گی. شرط یہ ہے کہ وہ معلومات ملنے کے بعد اس کو راز میں رکھیں، لوگوں کے اوپر اپلائی کرنا شروع نہ کر دیں. کسی کو دبوچ لیں، کسی کے کاروبار کو بند کر لیں، کسی کے اوپر بیماریاں مشکلات مسلط کر دیں. ایسے نہیں، بلکہ ایسا کام کریں جو مشکل میں ہے، اس کو مشکل سے نکالنے کی کوئی تدبیر اس کو بتائیں، یہ عمل بتائیں، اس کی مدد کریں. انسانیت کی بھلائی کے لیے جب یہ کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اضافہ فرماتا جائے گا، عمل میں، تاثیر میں، قوت میں. اور پڑھ کر ہی یہ عمل، میں کسی کو اگر بتا رہا ہوں، پڑھ کے میرے اوپر ہی اپلائی کرے گا، میری روحوں کو ہی بند کرے گا، تو پھر کہتے ہیں نا، جس طرح شیخ سعدی بڑے بڑے بزرگوں نے کہا کہ کم ذات کو، گٹیا بندے کو ایسی باتیں نہ سکھائیں، وہ اسی عمل سے تمہاری گردن کیا کر لے گا؟ دبوچ لے گا. ایسا نہیں. اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے. اگرچہ اس میں تمہاری محنت ہے، ریاضت ہے. اللہ تو بغیر محنت اور ریاضت کے بھی تمہیں عطا کر سکتا ہے نا، تو دے دے. لیکن اللہ نے ہر کام کے لیے محنت کو شرط رکھا ہے. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. محنت اور مختلف محنتیں. تو لہٰذا اس عمل کو کریں اور بوتل کو سنبھال کے رکھیں. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے بس اس سے لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات کی ارواح کو انسان کی ہدایت کے لیے، معلومات کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور. جب تم کسی کام میں متحیر ہو جاؤ، حیران ہو جاؤ، بے بس ہو جاؤ، فاستعینوا اہل القبور. حدیث کی اقسام پہ میں نہیں جاؤں گا، ضعیف ہے، غریب ہے، حسن ہے، متواتر ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، جو بھی حدیث ہے بزرگان دین کے الہامات میں سے ہے، انکشافات میں سے ہے، کشف میں سے ہے. جب کسی چیز کو ہم کہہ دیتے نا حدیث، تو پھر ہر بندہ اپنے مقصد کی بات نکالنے کی اس سے کوشش کرتا ہے. اور یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے، سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے عین الفقر، اس میں نے پڑھا ہے حدیث کے حوالے سے. اور جب ایسا بزرگ کہہ دے یہ حدیث ہے، میں تو مان لوں گا. ٹھیک ہے. آج کسی کے فضائل بیان کرتے ہوئے کوئی حدیث بیان کی جائے، وہ بندہ اس کی من پسند ہو تو حدیث ساری صحیح ہے. اگر اس کے ساتھ ذہن مطابقت نہیں رکھتا، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، وہ صحابی ہو، تابعی ہو، جو بھی ہو، نہیں نا،
تو صحیح حدیث کو بھی وہ کیا کر دیں گے، تروڑ مروڑ کے ضعیف کے خاتے میں ڈال دیں گے جی۔ اس لیے کتاب کے اندر جو بات آ گئی والعہدۃ علی الراوی، ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ ذمہ داری کس کی، ہر راوی کی ہے، وہ جانے اس کا کام جانے، ہم نے تو کتاب میں پڑھا ہے، تو لہٰذا اس بوتل کو سنبھال کے رکھیں، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اس سے کام لیں۔ اب انشاءاللہ بہترین رہنمائی حاصل کریں گے اور زندگی آسان راستے پہ چل پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔